والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام مثلی لا یباع مثلہ. صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حضرات محترم، ترتیب تھوڑا غلطی ہوئی ہے آج کہ میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور وہاں کی مجلس سے مولانا خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ. اور مختصر سے جو گفتگو ہے اس سے قبل چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معمولی زندگی ہمارے جو شکل ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے ہیں. کبھی کبھی اس میں تغیر آتا ضرور ہے. ایک چھوٹی سی مثال کہ گھر پہ ایک مہمان آ جائے تو بھی تھوڑا بہت ماحول میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے. اس ایک مہمان کی خدمت میں انسان کسی حد تک مصروف ضرور ہوتا ہے اور ایک کے علاوہ اگر کچھ اور لوگ آ جائیں تو مصروفیت اور ہو جاتی ہے. لیکن جب تک مہمان رہتے ہیں تب تک نہ کوئی تھکن کا شکوہ نہ کسی کام کا شکوہ. اس لیے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے. اور پھر مہمان اور مہمان میں فرق ہوتا ہے. آنے والا کس حیثیت کا مالک ہے یہ بھی اپنے آپ میں بڑی اہم بات ہے. جیسا مہمان ویسی خدمت اور ویسی مصروفیت ہوتی ہے. تو ہمارے لیے حسین سے بڑا اور حسین سے بہتر کوئی مہمان نہیں ہو سکتا. اور آتے ہیں مولا تو تنہا نہیں اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ معمول بندے کے مصروفیات بڑھیں گی، تھکان ہوگی، مگر کسی نصیب ہو یہ 10 دن جو ہمیں ملتے ہیں خدمت کرنے کے لیے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ حسین جب آتے ہیں تو جاتے جاتے نہ جانے کیا کچھ دے کے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات مہمان کا میں بات عرض کر دوں کہ مدینے کا ایک واقعہ ہے پیغمبر اسلام کے زمانے کا. ایک صحابی رسول اور وہ ایسا تھا کہ ملنسار انسان تھا، لوگوں سے میل محبت بہت رکھتا تھا، سماجی زندگی اس کی بہت اچھی تھی. تو ظاہر کہ سماج میں اس کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں، اس کے یہاں لوگوں کا آنا جانا بھی زیادہ ہوتا ہے، مہمان اکثر آتے رہتے تھے. اس کی زوجہ جو تھی اسے بڑی تکلیف ہوتی. جب مہمان آ گئے تو مصروفیت بڑھ گئی تو وہ اکثر شکایت کرتے اور کبھی بھی اپنے میاں پہ نگاہ ہو جاتی تھی. جیسا کہ ہوتا ہے جب دیکھو کوئی چلا آتا ہے، کوئی چلا آتا ہے. اس صحابی رسول نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کے یہ بات پیش کی تھی، یا رسول اللہ میری زوجہ بہت پریشان کرتی ہے مجھے. جب مہمان آتے ہیں تو اسے بہت برا لگتا ہے.
تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں کل تیرے گھر مہمان بن کے آؤں گا. تو اسے جا کر کے گھر پہ بتایا کہ کل رسول اللہ مہمان ہوں گے. تو میں رسول اللہ کی آمد اپنے آپ میں میرا بات ہے. تو اب تو اس کا منہ نہیں بنا، منہ نہیں بگڑا، تھوڑا سا خوش کی ہوئی کہ رسول اللہ میرے گھر پہ آئیں گے. پیغمبر اسلام تشریف لے جا رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عشق رسول ہے. تو جب عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی، تو آنے والے کو دیکھنے کے لیے دل تڑپتا ہے. اب یہ منتظر ہے کہ رسول اللہ تشریف لائے. سرکار دو عالم اس کے گھر پہ تشریف لا رہے ہیں، اور یہ جو ہے اپنے گھر کے اندر سے دیکھ رہی ہے. سرکار دو عالم والے جو کچھ تیار کیا گیا تھا خدمت میں پیش کیا گیا، آپ نے تناول فرمایا، کچھ دیر بیٹھے اور پھر رخصت ہوئی. جب رخصت ہو کر کے چلنے لگے تو بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ رسول اللہ جا رہے ہیں. تو آنے کا منظر بھی دیکھا، جانے کا منظر بھی دیکھا. پیغمبر اسلام نے دروازے تک جا کر کے وہیں سے مخاطب کیا اس زوجہ کو کہ میں جب آیا تب بھی تم نے دیکھا، اور جب میں جا رہا ہوں تب بھی تو دیکھ رہی. تو نے کیا دیکھا؟ میں جب آیا تو میرے ساتھ کچھ آیا؟ کہتی ہاں یا رسول اللہ، جب آپ تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں. پھر فرمایا کہ جب میں جا رہا ہوں تب بھی تم نے کچھ دیکھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے یہ دیکھا کہ جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ کچھ چیزیں جا رہی ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا جب میں آیا تو میرے ساتھ برکتیں، رحمتیں، نعمتیں آئی ہیں، اور جب جا رہا ہوں تو نحوستیں اس گھر سے نکل کر کے جا رہی ہیں. تو یاد رکھ، جب مہمان آتا ہے تو برکتیں لے کے آتا، اور جاتا ہے تو نحوستیں لے کے چلا جاتا ہے. تو آپ سوچئے کہ حسین آئے ہیں، کتنی برکت لے کر آئے ہیں، اور جب جائیں گے تو یعنی کتنی نحوستیں ہم سے دور ہو جائیں گی. لہذا ایسے مہمان کی خدمت میں کبھی تھکان کا شکوہ نہ کیجیے. جتنا ہو سکے اتنا مستعدی کے ساتھ اپنے امام کی خدمت انجام دیجیے. ایسے مہمان نصیب نہیں، پوری دنیا میں کسی کو کبھی نہیں ہوئے. یہ تو اہل بیت کی محبت کا شرف ہے، صلہ ہے کہ عزادار حسین محمد نجال والدین کی بزرگوں کی کیا نیکیاں تھیں، جسے اللہ نے پسند کر کے ہمیں ایسے گھروں میں پیدا کیا ہے کہ ہم حسین کے عزادار اور ماتمدار ہیں. یا وہ خلوص دل سے عالم ارواح میں جو ہم نے لبیک کہی تھی، یا وہ وقت جب حلم ناصر کی آواز حسین سے بلند کر رہے تھے تو ہم نے اسلاب و ارحام میں رہتے ہوئے وہ لبیک کہی تھی، جس کے سلے میں آج ہم حسین کا عزادار ہے. ورنہ حسین کا عزادار ہونا کسی کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ توفیق الہی شامل نہ ہو جائے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسے سمجھیں. اور پھر اس سلسلے میں ایک بات کا خیال رکھیں، اور وہ خیال یہ کہ بس ایک جملہ، کیونکہ آج میں تھوڑی سی بات اور کچھ نہیں رکھتے مسائل کہتا ہوں گا آپ کی خدمت میں. چند باتیں جو آپ کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں. میں نے بارہا ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی امام زمانہ کی، ایسے بھی وہی حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ مجلس میں تم خود سے آ گئے ہو. اگر اسی حدیث کو دل کی گہرائی میں اتار دو نا خدا کی قسم، تو ہمیں حسین منانے کا انداز بدل جائے گا. امام فرماتے ہیں کہ نہ سمجھو کہ تم مجلس میں خود آ گئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں بھی ہمارے جد کا کوئی عزادار مجلس منعقد کرتا ہے، ہم اس علاقے کے مومنین کے گھر گھر جا کر کہتے ہیں چلو ہمارے جد کی مجلس ہے. بلانے والا امام وقت ہے، امام اصل بلا رہا ہے، آؤ ہمارے جد کی مجلس ہے. تو کس کے بلانے پہ آئے ہو؟ وہ بلائے اور ہم کہہ دیں ابھی ہمیں کام ہے، ہم بعد میں آئیں گے، تو سارے کام امام ہی کے تو پہل ہو رہے ہیں. حسین ہی کے صدقے میں پیٹ بھر رہا ہے، حسین ہی کے صدقے میں عزت ملی ہے، حسین ہی کے صدقے میں ثروت ملی ہے، حسین ہی کے صدقے میں تہذیب و اخلاق کی دولت ملی ہے، حسین ہی کے صدقے میں ہماری اولاد پروان چڑھ رہی ہے. اسی حسین کا سب کچھ دیا ہوا ہے، اسی کربلا والوں کا صدقہ ہے. لہذا اس غم کو منانے میں مستعدی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیجیے. یہ 10 دن ایسے محنت کیجیے کہ تھکن کا احساس کبھی مت کیجیے.
یہ 10 دن جب گزریں گے نا تو اپنے آپ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے امام کی خدمت کی. اور دوسری بات ایک چیز اور آپ سے پتا چلے یہاں پر کہ حبیب ابن مظاہر کو اللہ نے امام کی بارگاہ میں رتبہ عطا کیا ہے چونکہ آپ دوست ہیں, دوستی کا شرف ملا ہے. تو دوستی کا شرف ملنے کے بعد دفتر حبیب ابن مظاہر کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ کربلا میں جو زائر جاتا ہے نام حبیب ابن مظاہر درج کرتے ہیں کہ میرے آقا کا زائر ہے, زیارت کرنے آیا ہے. جس کا نام حبیب نے لکھ دیا وہ زائر ہے, اور اگر کسی کا نام حبیب نے نہ لکھا تو گھوم کے ٹہل کے آنے والا ہوگا, حسین کا زائر نہیں کہلائے گا. دوستی کا معیار حبیب نے دیا ہے تو حبیب ہی تو آتے ہیں اور آ کر کے جب دیکھتے ہیں تو بھی کہتے ہوں گے کہ دوستی کا سبب دے دو. محبت کیسے کی جاتی, محبت کے تقاضے کیسے پورے کیے جاتے یہ ہمیں ضرور دیکھنا ہے. اس لیے کہ اگر اسی حقیقت کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں تو ہمارا سب کچھ سمجھ جائے گا, سمجھ جائے گا. لہذا وقت کی پابندی یہ ہمیں بہت ساری زحمتوں سے بچا دیتی ہے. وقت کی پابندی کا خیال, اور دوسری چیز فرش اعضاء پر بیٹھ کر یہ احساس ضرور ہے کہ ہم ہی اکیلے نہیں بیٹھے, ہمارے پہلو میں نہ جانے کون کون بیٹھے. یہ اعضاء خانہ ہمیں خالی بھلے نظر آ رہا اس کی جگہ, مگر حقیقت جگہ خالی نہیں ہے, ملائکہ سے بھری ہوئی ہے یہ بس. ارواح مومنین, آپ کے بزرگ, میرے بزرگ, سب کے بزرگ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, مجلس حسین میں ان کی ارواح تشریف لاتی. ذرا سا سوچ لیجیے جو بزرگ دنیا سے چلے گئے اگر آپ کو تصاور میں پائیں گے, کاہلی میں پائیں گے, انہیں بھی رنج ہوگا اس بات کا کہ میری اولاد ایسی ہے جو مجلسوں میں اتنی تصاور سے ساتھ پیش آتی, ایسے کاہلی کے ساتھ پیش آتی. ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور ایک گزارش, آخری گزارش, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھ جائے گی, وہ یہ جب ہم سے بڑا کوئی بیٹھا ہو اس کے سامنے ہم لیٹتے سوتے اور پیر پھیلاتے نہیں ہیں. یہ بد اخلاقی ہے, بدتمیزی ہے, بد تہذیبی ہے. جہاں جناب سیدہ بیٹھی ہوں فرش اعضاء پہ با ادب بیٹھو, سلیقے کے ساتھ بیٹھو, احترام کے ساتھ بیٹھو, اور یہ جان لو کہ پھر شہزادی طرح نہیں ہوتی. وہ تمام شہزادیاں مادر علی اصغر, مادر علی اکبر, جناب سکینہ کون نہیں, سبھی تو مجلس میں آتے ہیں. تمنا کی حسین کر دیا, بس تو اسی مقام پر لا کر کے آگے بڑھ جائے گی. حسین کا یہ ارشاد کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا. یہ جو امام نے پیغام دیا ہے, جو امام نے کہا کہ یہ بات بس کہ ممکن ہی نہیں ہے کسی بھی لمحے چشم زدن کے لیے بھی, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کا نمائندہ کسی سے بیعت کر دے. اگر یہ ہو گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی. یہ قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا فِيهِنَّ. اگر حق ان کی خواہشات کا اتباع کر دے تو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس میں سب تباہ و برباد ہو جائے گا, سب فنا ہو جائے گا, مٹ جائے گا. تو نمائندہ الہی بیعت لیتا ہے, بیعت کرتا نہیں. چاہے کوئی بھی ہو, سر کٹ سکتا ہے مگر کبھی بیعت نہیں کرے گا. اور جن لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ علی نے بیعت کر لی, یہ جملہ ہی بتا رہا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان آج تک نہ ہوگا. اگر مسلمان ذرا سا بھی ہوئے ہوتے تو وہی مان لیتے کہ اس لیے علی کی بیعت کا مطلب ہے اللہ کی بیعت. نمائندہ الہی یہ بیعت لیتے ہیں, بیعت کرتے نہیں. اللہ نے ایک رتبہ دیا ہے, اللہ نے ایک مرتبہ عطا کیا ہے. اور پھر یہ کہاں کا دستور ہے کہ افضل کسی مفضول کے ہاتھ پہ بیعت کر دے؟ یہ کہاں کا دستور ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے؟ یا معصوم غیر معصوم کی بیعت کر دے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا.
اور پھر دوسری بات یہ کہ جس کی بیعت کو سامنے لایا جاتا ہے، فلاں کی بیعت کر لی، فلاں کی بیعت کر لی، فلاں کی بیعت کر لی، ان فلاں میں ہے کون سی بات جو کوئی بیعت کرے؟ ہے کیا ان میں جو بیعت کرے؟ جو سانپ سے ڈر کے روئے اس سے حیدر کرار بیعت کر لے؟ یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ جان بچانے کے لیے جو میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہو اور بڑی دور تک بھاگتا چلا جائے، اس سے وہ بیعت کر لے جسے لاپتہ کا رقم ملنا ہے۔ جو پہاڑی بکری کی طرح سے جا کے پہاڑ کو اچک رہا ہو، کود رہا ہو، اس سے اللہ کا شیر بیعت کر لے۔ بکری بکری ہوتی ہے، شیر شیر ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ بیعت کر لے؟ کبھی نہ بیعت ہوئی ہے نہ ہوگی بیعت۔ ہاں، جنہوں نے بیعت علی کی نہیں کی، نقصان ان کا اپنا ہے، اور علی کے مقابلے میں کسی اور کی بیعت کر لینا اس سے بھی بڑا نقصان ہے۔ کیا دیکھا کہ بیعت کر لی؟ کس بات پہ بیعت کر لی؟ اور اگر بیعت کی تو پہلے ایک بات تو سوچو، وہ تم سے کس معاملے میں بہتر ہے؟ علی تو بڑی بات ہے، اپنے سامنے رکھ کے دیکھو تم سے کس معاملے میں بہتر ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم نے اتنا تو رکھا کہ کچھ بھی ہو ہم دین نہیں بیچیں گے، ایمان نہیں بیچیں گے، بھلے بک چکا ہو پتہ نہ چلے، احساس نہ کرتے، مگر زبان سے دین نہیں ایمان نہیں بیچیں گے۔ تو دین اور ایمان نہ بیچنے والے کو اپنے آپ کو بچانا بھی پڑے گا۔ دین اور ایمان کے یہاں سچ ملے گا، حق ملے گا، وفاداری ملے گی، ایثار ملے گا، قربانی ملے گی، یہاں سخاوت ملے گی، یہاں سعادت ملے گی، یہاں عبادت ملے گی، یہاں ریاضت ملے گی، یہاں زہد ملے گا، یہاں تقویٰ ملے گا۔ ہے کیا اس کے بعد جسے تم نے بیعت کر لی؟ نہ سچ اس کے پاس ہے، نہ شجاعت اس کے پاس ہے، نہ سخاوت اس کے پاس ہے، نہ ریاضت اس کے پاس ہے، نہ زہد اس کے پاس ہے، نہ تقویٰ اس کے پاس ہے، نہ علم اس کے پاس ہے، نہ حکمت اس کے پاس ہے۔ کیا ہے؟ کس بنا پہ بیعت کرے؟ ہے کچھ؟ بڈھا ہو گیا اس لیے بیعت کر لے؟ یہ کون سی بات ہو گئی؟ کسی قابل کوئی ہو تو بیعت کر لے۔ تو کبھی حق کسی باطل کی پیروی نہ کرتا ہے نہ کرے گا، حق اپنے پیچھے سب کو لے کے چلتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علی کی شان تو وہ ہے کہ اگر پیچھے آ گیا تو حق حق کہلائے گا، اگر وہ بھی کہیں چلا گیا تو حق نہیں ہے، وہی حق ہے جو علی کے پیچھے ہے۔ یہ لفظ بدل کے کہہ دوں، علی سے آگے گیا تو باطل ہو جائے گا، پیچھے رہے گا تو حق رہے گا۔ تو اگر حق کے ساتھ رہے تو علی کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ اور جو شان علی کی وہی حسن حسن کی، وہی شان حسین کی۔ اور پھر حسین نے جو کہا کہ میرے ایسا یزید ایسی کی بیعت نہیں کرتا، ایک دستور دیا ہے، اصول دیا ہے، قیامت تک کے لیے یاد رکھو میں کون ہوں، یزید کون ہوں، میرا مقام کیا ہے، یزید کا مقام کیا ہے۔ اور سب چھوڑ کے مقام یزید اگر سمجھنا، بس ایک جملہ کہہ کے اتر جاؤں، جناب زینب نے سرے دربار یزید کے منہ پہ بھرے دربار میں ایک جملہ کہا تھا، اور جملے میں جو بات کہی تھی، خلیل بنا دے عبد المطلب، عبد المطلب کی بیٹیاں خطبے میں جناب زینب کے ہے سر دربار، یہ عبد المطلب کی بیٹیاں کی کہا جناب زینب۔ بات تو بزرگوں کے بہت خوش ہوئی تھی وہاں پر، اس لیے کہ فخر کے ساتھ بیٹھا بنی میاں کا نمائندہ بن کے بیٹھا تھا۔ شہزادی نے کہا بناتے عبد المطلب کہہ کر کے، کیوں بناتے عبد المطلب کو قید کر کے لایا، سوایا قیدی بنا کے لایا، بناتے عبد المطلب، یہ نہیں کہا بناتے رسول اللہ، بناتے عبد المطلب۔ کیوں کہا؟ ہوا یہ تھا، تاریخ کے اوراق سے جو بات ہے وہ یہ کہ امیہ اپنی اوقات بھول کر ہاشم سے مفاخرہ کر رہا تھا۔ یہ تاریخ کے اوراق۔ مفاخرہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے مقابلہ ہے، مباہلہ ہے، مجاہدہ ہے، مقاتلہ، ویسے مفاخرہ ہے۔ فخر کرتا اپنے کارناموں پر کہ ہم بڑے کہ تم بڑے، یہ ہے مفاخرہ۔ اس نے دعوت دی جناب ہاشم کو مفاخرے کی، ہاشم نے کہا میں کیا مفاخرہ، میں نہیں مفاخرہ۔ اور ظاہر سی بات ہے ہاشم بھلا اس سے کیا مفاخرہ کرتے، بنو امیہ کی اولاد کیا، امیہ کی اوقات کیا دل مفاخرہ کرتے۔ تو لوگوں نے جناب ہاشم نے کہا کہ اگر آپ مفاخرے میں نہیں بیٹھیں گے تو یہ لوگوں کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتا پھرے گا، زیادہ بیٹھیں۔
لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں، مفاخرے میں یہ طے ہوا تھا کہ جو ہار جائے گا وہ 10 سال کے لیے مکہ چھوڑ دے گا. 10 سال کے لیے مکہ سے نکلنا پڑے گا، مکہ میں 10 سال داخل نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد اموال تھے، جائیداد تھی، یہ سب کر لی جائے. پوری شرائط مخالفہ کر کے بیٹھا، سب بیٹھے ہوئے ہیں. کہا گیا بھیا بتا تو نے کیا تیرے کیا کارنامے ہیں؟ تو کارنامہ کچھ بھی نہیں تھا. کیا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں کیا تھا. بس اوباشوں کو، آج کے زمانے میں گنڈوں کو لے کے گھومنا ہی اس کا کام تھا، ایک شیوا تھا. جناب ہاشم کی باری آئی تو جناب ہاشم کے لیے جناب ہاشم نے خود ہی کہہ دیا کہ سبھی جانتے ہو میں نے کیا کیا، مجھے اپنی زبان سے کہنے کی ضرورت کیا ہے. ہاشم کا خاموش رہے، تمام مکہ آواز دے رہا ہے ہاشم نے یہ کیا، ہاشم نے وہ کیا، ہاشم نے وہ کیا. خود نام ہاشم ہی بتا رہا ہے ہاشم کے کارنامے کیا ہیں. جنہوں نے بھوکوں کو سالن میں روٹی توڑ توڑ کے کھلا کھلا کے کھلایا ہو اسے ہاشم کہتے ہیں. خود نام ہی بتا رہا ہے. ہار گیا امیہ، مکہ سے نکال دیا گیا اور نکلا تو شام ہی میں آیا. 10 سال یہی گزارے. اس کے بعد پھر اس کی اور سرکشیاں بڑھی ہیں. اہل مکہ نے امیہ کے لیے مکے میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا. مکے میں داخلہ نہیں ہو سکتا. ساری املاک ضبط ہو چکی تھی، جائیداد ضبط ہو چکی تھی، کچھ نہیں تھا. یہ بعد میں عبد المطلب نے کرم کیا کہ امیہ کو پھر سے لا کے بسا دیا. جو امیہ کو بسایا تو سر دربار جناب زینب نے اسی لیے بناتے عبد المطلب کہا تھا کہ یزید کیا فخر کرتا ہے، وہ تیرا دادا امیہ ہے، یہ میرا دادا عبد المطلب ہے. جو بیجا فخر کرنے والا شہر بدر کر دیا گیا وہ میرا دادا تھا. اگر نہ بساتا در در ٹھوکریں کھا رہے ہوتے تمہیں گھر نہ ملتا. سلام پڑھے محمد آل محمد. تو یہ ہے کیا بیان کی بات کرنا ہے. کسی بھی پہلو سے اگر دیکھا جائے کس لائق کس شمار میں ہے یزید کے بیعت، کس شمار میں. حکومت مل گئی تو بیعت کر لو. ارے کسی لائق ہو تو صحیح، کسی بس میں گھر میں بات کرنے کے لائق تو ہو نہیں. اگر اتنا ہی ہوتا مرد ہوتے تو میدان میں آتے، گھر میں چھپ کے نہ بیٹھے رہتے. یہ ساری چیزیں کس انداز میں کسی پہ بیعت کی جائے. اور افسوس اور حیرت کیسی پہ نہیں ہوتی. وہ تو جو تھا وہ تھا. یہ جو بڑے بڑے سمجھدار بزرگ تھے جو یزید کے ہاتھ میں جا کے بیعت کر رہے تھے، افسوس ان پر ہوگا کہ انہوں نے کیا دیکھا جو یزید کے ہاتھ میں بیعت کی. کس نے نام یزید کے ہاتھ میں کیا تھا یزید کے ہاتھ میں بیعت کر دی. اور پھر حسین کا انکار ہی کامیاب رہا. پورے مسلمان یزید کے بیعت کر چکے، سارے مسلمان. انکار حسین کا ہے. خلفاء کی اولادیں بیعت کر چکی، بڑے بڑے صحابی اور صحابیوں کی اولاد نے بیعت کر لی. سب یزید کے پاس پہنچ گئے، سب نے بیعت کر لی. انکار حسین کا تھا. اور حسین کا انکار ایسا کہ کعبہ محفوظ ہے حسین کے انکار سے، مسجدوں کی عظمت ہے، احترام ہے حسین کے انکار سے، مصلے بچھ رہے ہیں حسین کے انکار سے، روزے رکھے جا رہے حسین کے انکار کے سبب سے. آج اگر دنیا میں مسلمان کہلا رہے ہو تو حسین کے انکار کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر یزید ہی یزید ہوتا تو آج اسلام ہوتا نہ تو مسلمان پائے جاتے. جانے کون سی دنیا میں غلط ہو جاتے، پتہ نہیں کیا وجہ سے. کوئی مجوسی ہوتا، کوئی یہودی ہوتا، کوئی عیسائی ہوتا. اور ایسا بار بار ہوا بھی ہے کہ لوگ بدل بدل کے نعرے کہاں کہاں گئے بھی ہیں. یہ تو حسین کا انکار ہے جس سے سب کچھ بچایا رکھا ہے. اگر انکار حسین نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اور پھر حسین کسی کو کہنے کا موقع نہیں دے رہے، کوئی موقع نہیں. چلے مکہ سے منزلیں طے کرتے ہوئے کوفہ کی طرف 4000 کا لشکر لے کر حسین بن نمیر آپ کے راستے میں ہے. حکم یہ ہے کہ حسین جہاں ملے گرفتار کر کے کوفہ لایا جائے. یہ ابن زیاد تھا جس نے اپنی فوجیں لگا رکھی تھی. 1000 کا لشکر حر کے ساتھ ہے. حر کو بھی اسی سلسلے میں تعینات کیا گیا ہے.
بنی تمیم ایک نامور قبیلہ ہے عرب کا، اور حر کا خاندان، حر کا گھرانہ ہمیشہ اس قبیلے میں سردار رہا ہے۔ حر کا گھرانہ، حر کے اولاد اس قبیلے میں ہمیشہ سرداری، دور جاہلیت میں بھی سردار تھے، اور جب اسلام آیا تب بھی سیادت انہی کے پاس۔ مؤسس گھرانہ ہے، مؤسس گھر میں پیدا ہونے والا حر، مگر ایسے نہیں پیدا ہوا۔ حر کے لیے اہتمام یہ ہوا کہ حسین نے حر کے ماں باپ کے لیے غذا فراہم کی۔ حر کے لیے، حر کو دنیا میں آنا تھا، حسین نے 40 دن تک کھانا کھلایا ہے۔ 40 دن تک کھانا کھانے کے بعد لطفہ قرار پایا۔ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے طالب علم پڑھتے ہیں، اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو حر کی شہادت کی تاریخ تو مل جاتی، ولادت کی تاریخ نہیں۔ شہادت کی تاریخ تو چیز کا بڑا شہید، مگر ولادت کی تاریخ نہیں ملتی۔ اور اس تاریخ میں جب جاؤ تو بہت سائنٹفک تاریخ میرا پسندیدہ موضوع ہے۔ بہت تحقیق کرنے کے بعد نہ جانے کتنی باتیں آئی ہیں، ہم اندازہ صرف ایک بات سے لگاتے ہیں کہ کس کی عمر کتنی ہوگی۔ عرب کے ماحول کے مطابق حر کے بیٹے کی عمر کیا ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ حر کی عمر کیا، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے حر کی عمر کیا۔ یا دوسرے افراد جو ہیں اس سلسلے کی جہاں ولادت کے یا عمر کے بارے میں نہیں کچھ پتہ چلتا، بہت ساری یہی ذرائع ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمر کیا ہوگی، ایک اندازہ ہے۔ بہرحال حسین کے گھر کا کھانا طیب غذا کھائیے تو جا کے حر پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور عرض کرتا چلوں، کبھی کبھی یہ بھی آ جائے میں اس طرح میں حر کا ذکر کرنا ہے، لہٰذا میں اس بات کا بیان کر دوں کہ کچھ لوگوں نے معاذ اللہ نعوذ باللہ، دیکھیں بہت ساری تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی کہا کہ حر ادھر کیوں تھا، باپ ادھر کیوں آیا، تو اس کی ماں پہ تو مت لگا دی، یاد آ رہی ہو، اس کی ماں پہ تو مت لگا دی کہ ماں کا کردار تھوڑا سا ہلکا سا، مطلب یہ کہ غلط حرکات نہیں تھی، لیکن کچھ باتیں تھیں اس میں پائی جاتی تھی کہ شوہر کے علاوہ بھی کسی کو پسند ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ لیکن عزیزوں ایک بات یاد رکھیے گا، جسے اللہ نے کربلا کے لیے منتخب کیا ہو اس کے ماں باپ ایسے نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا۔ کبھی اس بات میں سوچنا بھی نہیں کہ ایسی کوئی بات ہے نہیں، یہ تاریخ میں جو بھی ملے گا دشمنی کے بنا پہ تاریخ میں جمع کیا گیا، لکھا گیا ہے، حقیقت یہ نہیں۔ حر بھی سجے رہا ہے، حسین کا قافلہ آ رہا ہے، راستے میں حر سے حسین کی ملاقات ہوئی۔ جب ابن زیاد کوفہ سے حر کو بھیج رہا تھا، اور حر چونکہ لشکر کا سردار ہے، 1000 سواروں کا سردار ہے، جب یہ چلا ہے جیسے نکلنے لگا تو ایک ندا ہے، حر یہ سفر تجھے مبارک ہو۔ آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا، حر کے کانوں میں آواز آئی، یہ سفر تجھے مبارک ہے، سفر میں نجات کی طرف لے جا رہا ہے۔ حر نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا تو گمان سمجھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ حسین سے ملاقات، اختصار کے ساتھ گفتگو یہاں سے مل کر آگے بڑھا دی۔ حسین سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد جب حسین نے 12,000 خط لا کے میرے سامنے رکھ دے کہ یہ خوبیوں نے خط لکھا، اس لیے میں آ رہا ہوں۔ حر نے کہا مجھے اس کی خبر ہی نہیں کہ خط لکھا گیا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ حر مقام حسین جانتا ہے، عظمت حسین پہچانتا ہے، حسین کا رتبہ اسے معلوم ہے، لہذا جب بھی بات کرتا ہے احترام سے بات کرتا ہے، ادب کے ساتھ بات کرتا ہے۔ اور جب حسین نے چلنا چاہا تو حر نے کہا کہ میں اپنے حاکم کے حکم سے مجبور ہوں، مجھے وہ کرنا جس کے لیے میں تعینات کیا گیا، لہذا حسین کو روکنا چاہتا ہے۔ حسین نہیں رکے تو حر نے آگے بڑھ کر لجام فرس پکڑ لی، گھوڑے کی لجام کو پکڑا، ادھر لجام پکڑا تھا، ادھر حسین کی سوا پہ چولہا آیا، سکلت کا مکایا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، حر کیا ارادہ ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا، بس سنت کی بات آئی تو میں عرض کر دوں، کبھی کبھی ذاکرین بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ عرب کی مشہور گالی تھی، میں نے اکثر ذاکرین نے منہ سے کبھی سنا ہے، ایک گالی نہیں ہے، اس لیے گالی نہیں ہے
کسی اور کی زبان سے اگر آتی تو گالی کہلاتی، جب امام کہتا ہو امام گالی نہیں۔ یہ حسین کی زبان سکلت قوم کا آیا اور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اب جب حسین کہہ رہے ہیں تو حسین بشارت دے رہے تھے، حسین آنے والے انجام سے باخبر کر رہے تھے کہ آخر میں انجام کیا ہونا ہے۔ اور اس کے بعد ادھر یہ معاملہ تھا جیسے لجام فرش پہ ہاتھ پڑا، عباس کا ہاتھ قبضے شمشیر میں پہنچا۔ حسین نے آگے بڑھ کے عباس کا ہاتھ پکڑا، نہیں بھیا عباس، یہ کربلا نہیں، ابھی کربلا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب حسین چلے، ہر کا لشکر ساتھ ساتھ چلا۔ دوسری محرم کو حسین کے ساتھ ہر کا لشکر بھی کربلا پہنچا۔ وارد کربلا ہوئی، 60,000 درہم میں بنی اسد سے 4 مربع میل زمین حسین نے خریدی۔ آج کے لحاظ سے 6 کلومیٹر مربع اسکوائر، 6 کلومیٹر لمبائی، 6 کلومیٹر چوڑائی۔ یہ پورا علاقہ حسین نے 60,000 درہم میں خریدا۔ یہ ان کی ملکیت قرار پائی، یہ حسین کی ملکیت۔ اور اسی ملکیت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں ذرا سمجھا دوں کہ حسین کے روضے سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہر کا روضہ ہے۔ فاصلہ 6 کلومیٹر کا ہے۔ ہر کا روضہ حسین کے روضے سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دفن یہاں کیوں ہوئے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب پامالی کا مرحلہ آیا تھا تو ہری کا لاشا پہلے اٹھایا گیا، ہٹایا گیا تھا میدان سے، اور ہٹانے والے قبیلے نے بعد میں چاہا کہ اسے لے جا کے اپنے قبیلے میں ڈالنا ہے۔ لیکن اس مقام پہ جہاں ہر کی قبر بنی ہوئی ہے یہاں تک تو لاشا آ گیا، مگر اس کے بعد بڑی کوشش کی، لاشا یہاں سے آگے نہیں گیا۔ مجبور ہو کر ہر کوشش کرنے بعد جب مجبور ہو گئے تو لاشا کو وہاں دفن کیا۔ یہ حد ہے کربلا کی جو حسین نے زمین خریدی تھی کہ کربلا کا شہید کربلا سے باہر دفن نہیں ہوگا، حدود کربلا ہی میں رہے گا۔ لہذا ہر کا روضہ جو ہے یہیں سے کربلا شروع ہو جاتی ہے۔ اب تو شہر بہت بڑا ہو گیا، نہ جانے کہاں تک بڑھتا جائے گا، مگر اصل کربلا جو حسین کی ہے اس کی حد کا نام ہر کا روضہ ہے، یہاں سے کربلا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے زائرین جب جاتے ہیں تو ہر کے روضے پہنچنے کے بعد چپلیں اتار دیتے ہیں، کربلا ننگے پیر چلتے ہیں۔ یہ ساری چیز کربلا آ گئے اور آنے کے بعد ہر نے احتجاج کے بعد سب دیکھ دیا، سارے بات دیکھی، وہاں سے فوج آنا شروع ہوئی، لشکر جمع ہوتے رہے، اور یہ دیکھتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے، باتیں ہوتی رہی اور سنتا رہا۔ آخری مرحلہ وہ آیا جب 9 محرم کی شام کو حسین خیمے کے در پہ بیٹھے ہوئے تھے، زانوں کے سر بیٹھے ہوئے۔ تیسرا دن ہے، خیموں سے اللہ تشخیص ذرائع سب ہو گئے، سب پیاسے چاول۔ حسین بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ اسلحوں کی آواز حسین کے کانوں میں آئی، گھوڑوں کی ہنار حسین کے کانوں میں آئی۔ سر اٹھا کے دیکھا یزیدی لشکر آگے بڑھ رہا تھا۔ حسین نے آواز دی کہ نفسی یا اخی، بھائی عباس تم پر میری جان قربان ہو، ذرا دیکھو ان کا ارادہ کیا ہے۔ عباس کے بات کی مطلب کیا ہے؟ آقا جنگ کرنا چاہتے، کہ جاؤ بھیا سے ایک رات کے لیے جنگ ملتوی کرا لو، ملتے۔ عباس نے جا کر کے گفتگو کی، ایک رات کی مہلت دی، آیا ہوا لشکر واپس پلٹ گیا۔ اب شب عاشور آئیے، پوری رات شب عاشور عبادت میں تھی، اور جو کام حسین انجام دے تو سارے کام انجام دیے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر ہر آج کی شام سے بے چین ہے۔ 9 محرم کا سورج ڈوبا تو ہر بے چین ہو گئے۔ بے چینی اس قدر کہ اب معلوم ہے اب جنگ ہوگی، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جیسے جیسے رات گزر رہی، نے کھانا نہیں کھایا، جیسے جیسے رات گزر رہی غلام پریشان ہے، دیکھ رہا کہ ہر کبھی خیمے میں کبھی خیمے سے باہر بے قراری کے عالم میں ٹہل رہا ہے۔ ٹہلتے ٹہلتے آدھی رات گزر گئی، ہر کبھی بستر پہ آتا، کچھ دیر بیٹھتا، پھر اٹھ جاتا، پھر خیمے میں ٹہلتا، باہر نکلتا۔ غلام یہ ساری کیفیات دیکھ رہا ہے، سب دیکھتا رہا غلام، یہاں تک کہ صبح کا وقت قریب آنے لگا۔
صبح صادق کے قریب وقت پہنچا، حر کی بے چینی پوری رات ایسی رہی، غلام کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ایک کاسے نے پانی لیا، پانی لے کر کے حر کے پاس پہنچا، آقا پوری رات پریشان رہے ہیں، یہ پانی پی لیجیے۔ حر نے پانی کو دیکھا، چیخ مار کر کے پیچھے ہٹا، اسی پانی نے تو مجھے پریشان کر رکھا ہے، اسی پانی کے سبب تو میں پوری رات بے چین رہا ہوں۔ غلام کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، غلام نے حر کے بھائی کو آواز دی، بھائی آیا کہ اپنے بھائی کی خبر لیجیے۔ بھائی پہنچا کہ بھیا کیا بات ہے، اب تو جنگ کی تیاری کرنی ہے، نماز ادا کریں۔ حر نے کہا آپ میرے ساتھ۔ بھائی کا بازو تھاما، پیدل اپنے بھائی کو لیے ہوئے حسین کے خیموں کی طرف بڑھا۔ بھائی نے کہا بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہ آ میرے ساتھ۔ کچھ دور لے جا کے وہ کھڑا، کہا ذرا کان لگا کے سن، کوئی آواز آ رہی ہے؟ اس نے سنا، کہا نہیں کوئی آواز نہیں آ رہی۔ بس جب یہ سنا حر نے تو ہاتھ بلند کر، یہ شعور حر تھا، معرفت حر تھی، ہاتھ پر پروردگار جو توفیق تو نے مجھے دی ہے میرے بھائی کو بھی عطا کر دے۔ ادھر یہ دعا کرتا، ادھر بھائی آواز دیتا، بھیا یہاں سے دور چلو۔ کہ کیا ہوا؟ کہ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز زیادہ شاہ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کی صدا بلند کر رہے ہیں۔ حر کہتا یہی سنانے تو میں یہاں لایا ہوں، اسی سے میں بے چین ہوں، میری بےتابی کا سبب یہی ہے۔ کہ بھائی کیا مطلب؟ کا سن، حق ادھر ہے، باطل ادھر ہے، نجات ادھر ہے، ہلاکت ادھر ہے، جنت ادھر ہے، جہنم ادھر ہے۔ کہا بھیا پھر فیصلہ کیا ہے؟ کہ میں نے تو فیصلہ کر دیا کہ میں جاؤں گا حسین کی خدمت میں۔ کہا بھائی پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ پیچھے سے جوان بیٹے کی آواز آئی، بابا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ غلام نے ہاتھ جوڑا، اے آقا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اور نے کہا میں سب کو لے کر کے چلوں گا، جلدی جلدی نماز ادا کرو۔ سب نے نماز ادا کی، تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد آہستہ آہستہ خیموں سے نکلے۔ دشمن کے حصار سے نکلنا ہے معمولی بات نہیں تھی، بڑی مشکل سے دشمن کا حصار توڑ کر کے حر اور حر کے بھائی یہ سب کے 4 افراد نکل کے باہر آتے ہیں۔ ادھر حسین صبح عاشور کی نماز مصلی پہ ادا کرنے کے بعد آواز دیتے اپنے اصحاب کو مخاطب کرتے ہیں، دیکھو مہمان آ رہا ہے۔ کربلا میں بہت آئے ہیں آنے والے، مگر مہمان اگر حسین نے کہا ہے تو حر کو کہا ہے کہ دیکھو مہمان آ رہا ہے، آنے والے کا استقبال ہمیں کرنا ہے۔ اس کے بعد حبیب کو بلایا، عباس کو بلایا، علی اکبر کو بلایا، تمام اصحاب جمع ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو مہمان کا استقبال کس شان سے کرنا ہے۔ امام فرماتے ہیں حبیب تم حر کا استقبال کرنا، تم حر کا استقبال کرنا۔ پھر عباس کو پکارا، کہا بھیا عباس حر کا بھائی بھی آ رہا ہے، لہذا تم حر کے بھائی کا استقبال کرنا۔ پھر اپنے بیٹے علی اکبر کی طرف مڑے، بیٹا علی اکبر حر کا بیٹا بھی آ رہا ہے، حر کے بیٹے کا استقبال تم کرنا۔ جب حبیب عباس حر اصحاب کے ساتھ بڑھنے لگے تو امام بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ حبیب نے آواز دی، آقا اب آپ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ امام نے کہا سنو، حر کا غلام بھی آ رہا ہے، میں ان کے غلام کا استقبال کر کے احساس غلامی اس سے دور کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ کرم حسین تھا، یہ حسین کا کرم تھا، کس انداز میں استقبال کا انتظام کیا گیا ہے۔ ادھر حر چلتے چلتے کچھ دور آ کے ٹھہرتا ہے۔ بھائی نے دیکھا کیا بات ہے بھائی رک کیوں گئے؟ بیٹے نے آواز دی، بابا کیا ارادہ ہے؟ کہ یہ ارادہ بدل تو نہیں گیا؟ کہا نہیں بیٹا ارادہ بدلا نہیں ہے۔ کہا پھر کیا بات ہے؟ کہا مجرم ہوں، خطا کار ہوں، ایسے کیسے چلا جاؤں؟ مجھے ایسے لے چلو جیسے مجرم کو لے جایا جاتا ہے، جیسے کسی خطاوار کو لے جایا جاتا ہے۔ کہا بابا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ حضور نے اپنے ہاتھوں کو مجرم کی طرح بندھوایا۔ کہا ندامت بہت زیادہ ہے، لہذا میری ہاتھ پر پٹی باندھ دی جائے۔ ہاتھ میں پٹی بندھوائی، اب پیدل چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے بیٹے نے باپ کا بازو تھاما ہوا ہے،
تھوڑی دیر میں حور کے بیٹے نے تکبیر کی آواز بلند کی. حور نے پوچھا بیٹا کیا دیکھا, کیوں تکبیر کی آواز بلند کی؟ کہا بابا دیکھ رہا ہوں حبیب ابن مظاہر اصحاب کے ساتھ چلے آ رہے ہیں. حور لرزنے لگا, حور لرزنے لگا, حصہ حصہ بڑھا, تیزی سے حبیب بڑھے, حور کو سینے سے لگایا. مرحبا حور, تیرا آنا مبارک ہو. اے حور تو آیا ہے, ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے. اصحاب نے حور کی بڑی عزت کی, بڑا احترام کیا, حور کو لے کے چل رہے تھے. حور کے پہلو میں حور کا بیٹا بھی ہے. پھر ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند کی. کہا بیٹا آپ کیا دیکھا؟ کہا آقا کا بابا یہ دیکھ رہا ہوں, یہ دیکھ رہا ہوں کہ سرکار قمری بنی ہاشم عباس چلے آ رہے ہیں. ادھر حور لرزنے لگا, عباس آگے بڑھے, حور کے بھائی کو گلے لگایا. آ میرے بھائی آ, تیرا استقبال ہے. تھوڑی دیر میں پھر بیٹے نے تکبیر کی آواز بلند کی. کہا بیٹا آپ کیا دیکھا؟ کہا دیکھ رہا ہوں شبیہ پیغمبر آ رہے ہیں, شہزادہ علی اکبر آ رہے ہیں. علی اکبر نے آ کے حور کے بیٹے کو گلے لگایا. اس کے بعد جب چلے تو حور کا بیٹا ٹھہر گیا. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا آپ جو دیکھ رہا ہوں کیسے بتاؤ. کیا دیکھا؟ کہا مولا خود بخود چلے آ رہے ہیں. کہا بس مجھے مولا کے قدموں میں پہنچا دو. ادھر حسین نے بڑھ کر کے حور کے غلام کو سینے سے لگایا. میرے بھائی حور نے پہنچ کر کے امام کے قدموں پہ سر رکھا. آقا میری خطا معاف کر دیجئے, میرے سبب آپ کو یہاں آنا پڑا. آج بچوں کے لاتش کی آواز کا ذمہ دار میں ہوں. اگر میں نے یہاں روکا نہ ہوتا تو بچے پیاس سے جابلب نہ ہوتے. امام نے اٹھایا, بدے ہوئے ہاتھوں کو کھولا, آنکھ سے پٹی کو کھولا, سینے سے لگایا, آواز دی حور تیری ماں نے تیرا کیا اچھا نام رکھا ہے, تو دنیا میں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. میں نے تجھے معاف کیا, میرے رب نے تجھے معاف کیا. عزاداروں جب معافی مل گئی تو حور نے ایک بات اور کہی کہ آقا آپ نے معاف کر دیا. کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. کہا آقا بھی میں مطمئن نہیں ہوا. امام نے پوچھا کیا بات ہے, میں نے معاف کر دیا پھر مطمئن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, جب مجھ سے جسارت ہوئی تھی, میں نے آپ کے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ ڈالا تھا تو محمل سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی تھی. مجھے اندازہ ہے وہ شہزادی ہوں گی. جب تک شہزادی مجھے معاف نہ کر دے تب تک مجھے اطمینان نہ ہوگا. امام نے حور کا بازو سنبھالا, زینب کے خیمے کے سامنے لائے, آواز دی حور یہ میری بہن کا خیمہ ہے. ادھر جب بار بار تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی تھی تو جناب زینب نے فضہ کو بھیجا. فضہ دیکھو کیا بات ہے, یہ تکبیر کی آواز بھائی کے لشکر میں کیوں بلند ہو رہی ہے؟ فضہ نے آ کے خبر دی حور آیا ہے, اپنے بھائی اور بیٹے اور غلام کے ساتھ آیا ہے. بس ادھر آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آتے ہیں. جناب زینب نے کہا بچوں کیا دیکھا؟ بکا اماں بنتا دیکھا ہے کہ کوئی آیا ہے, اس سے مامو جان بات کر رہے ہیں اور مامو جان ہر بات اسے بھائی کہتے جا رہے ہیں. بس جناب زینب اپنے خیمے میں ہے, اور دو زانو وہاں کے خیمے کے باہر خاک پر بیٹھا. ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ناگہاں خیمے کا پردہ ہٹا, فضہ خیمے سے باہر آئی. اے حور میری شہزادی نے استقبال کیا ہے, سلام کہا ہے اور اتنا کہا اے حور عالم غربت میں تو ہمارا مہمان بنا ہے, ہم تیری کوئی خدمت تو نہیں کر سکتے مگر اتنا وعدہ ضرور ہے کہ وقت ملے گا تو سب سے پہلے تیری صفحہ ازا بچھاؤں گی. تم ماں تو ہمارے گھر میں مہمان بن کے آیا ہے. ہاں عزاداروں بس دو جملے, مجلس تمام ہے, روز عاشور ہے. حور میدان میں جاتا ہے, بیٹے کی شہادت کے بعد بھائی شہید ہوا, غلام شہید ہوا, حور میدان میں گیا. جب حور میدان میں جا چکا, زینب نے حسین کو بلایا. حسین خیمے میں آئے, بہن نے بھائی کو دیکھا, کہا بہن کس نے بلایا؟ جناب زینب نے جملہ کیسے ادا کیا ہے یہ زینب ہی کا دل جانتا ہے. کہا بھیا آج پہلا موقع ایسا آیا ہے کہ ہمارے گھر کوئی مہمان بن کر کے آیا اور ہم اس کی کوئی خدمت نہیں کر پائے, ہم اسے پانی تک نہیں پلا پائے. کہا بہن زینب یہ تو صحیح ہے کہ ہم حور کی کوئی خدمت نہیں کر سکے, مہمان بن کر کے آیا تھا. تو جناب زینب نے کہا بھیا اس کی خدمت ہم کریں گے.
کہا بہن کیسے خدمت کرو گی؟ تو جناب زینب نے صندوق کھولا اور صندوق میں سے ماں کے ہاتھ کا بنایا ہوا رومال نکالا، رومال نکال کر کے بھائی کے حوالے کیا، اے بھیا ہماری طرف سے حر کی خدمت یہ ہوگی، یہ حر کا نصیب ہے، اتنا بڑا شرف ملنے جا رہا ہے، اے بھیا میری طرف سے حر کو یہ دے دینا۔ ادھر حر میدان قتال میں دشمنوں سے جنگ کرتا ہوا جب زخمی ہو کر گھوڑے سے زمین پر آیا، حسین سرہانے آئے اور آ کر کے بیٹھے، پیشانی کا زخم تھا، خون جاری تھا، حسین نے جیب سے رومال نکالا، رومال نکال کر کے پیشانی پہ باندھا، آواز آئی مرحبا حور، زہرا کا رومال تیرے سر کا تاج بن گیا، تیری پیشانی کی زینت بن گیا۔ بس ایک جملہ مجلس تمام ہے عزادارو، حر نے امام کی بارگاہ میں اپنے آپ کو دیکھا، امام کے زانوں پہ سر تھا، حر نے آواز دی آقا اس غلام اس خادم کا اس فداکار کا سر آپ نے اپنے زانوں پہ رکھا ہے۔ امام نے آواز دی حر تو میرا مہمان ہے، میرا بھائی ہے۔ بس ناگاہ حر کہتا آقا میں اپنے آس پاس کوئی حرکات محسوس کر رہا ہوں۔ امام نے آواز دی تجھے پتا نہیں ہے، تو نہیں دیکھ رہا، میں بتاؤں میرا نانا تجھے لینے آیا ہے، میرا بابا تجھے لینے آیا ہے۔ اور پھر آواز دی اے حر ذرا پیروں کو سمیٹ لے، میری ماں آ گئی ہے۔ اللہ اللہ، حر کا یہ رتبہ، لاشا اٹھایا خیمے میں لائے، زینب میں سبا بچھائی، آؤ بیویوں مہمان کا ماتم کرو۔ حر کا ماتم ہوا مگر دل تڑپ جاتا ہے، بی بی آپ نے حر کا تو ماتم کر لیا مگر جب حسین شہید ہوئے ارے ماتم نہ ہو سکا، ظالموں کے تازیانے تھے، ظالموں کے نہیں۔ وسيعلم الذين ظلموا أيهم قلب ينقلبون.